بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بی این ایس نرسنگ کے 4 سالہ کورس کی ویب سائٹ کھولنے کے لیے یہ ایڈریس لکھیں گے https://pnas2.phf.gop.pk۔ یہ آپ کو اوپر چھوٹا سا جیسے لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو آپ ایسے لکھیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد نیچے والا انٹرفیس ظاہر ہوگا، جس میں اوپر لکھا ہوا ہے ایڈمیشن سسٹم اور نیچے لکھا ہوا ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، جس میں میٹرک ود سائنس، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی ایز کمپلسری سبجیکٹس لکھا ہوا ہے، اور ایف ایس سی پری میڈیکل ود منیمم 50% مارکس، یعنی میٹرک کے ساتھ ایف ایس سی کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ نے 50% نمبروں کے ساتھ ایف ایس سی پری میڈیکل کیا ہوا ہے تو تبھی آپ اس کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ڈومیسائل پنجاب کا ہونا چاہیے۔ یہ داخلے صرف خواتین کے لیے ہیں۔ عمر کی آخری حد 35 سال ہے اور آپ کو غیر شادی شدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس ویب سائٹ کے لیے رجسٹر کرنا ہے۔ آپ پلیز احتیاط کیجئے گا کہ جو بھی چیزیں آپ لکھیں، یعنی اپنا ٹیلی فون نمبر، اپنا ای میل، اپنا پاسورڈ، تو ان سب کو احتیاط سے کہیں لکھ لیں۔ یہ آپ کو شاید کئی دفعہ ان کو ریپیٹ کرنے کی یا دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ کے پاس اپنا ای میل یا جی میل لازمی ہونا چاہیے اور ٹیلی فون نمبر ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں آپ نے احتیاط کے ساتھ فل کرنی ہیں۔ پھر نیچے آپ کو 2 لفظ لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے، رجسٹر اور لاگ ان۔ اگر آپ نے پہلے سے رجسٹر کیا ہوا ہے تو آپ لاگ ان کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو جب رجسٹر کا بٹن دبائیں گے یا رجسٹر والا یہ لفظ دبائیں گے تو آپ کو جو اگلا انٹرفیس آئے گا وہ ایسا ہوگا۔ جب آپ رجسٹر والا بٹن دبائیں گے تو ایسا انٹرفیس سامنے آئے گا۔ اس میں آپ نے پہلے اپنا فل نیم یعنی پورا نام لکھنا ہے، اور پلیز بہت احتیاط سے جو آپ کا نام شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی آپ نے وہی نام لکھنا ہے۔ سپیلنگ میں بالکل کوئی مسٹیک نہ ہو، جیسے بعض اوقات ایک لفظ کے 2 سپیلنگ ہوتے ہیں تو 2 ناموں سے لکھا جاتا ہے، لیکن آپ نے بالکل ایک ہی سپیلنگ جو آپ کا شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جینڈر تو ظاہر ہے فیمیل وہی لکھنی ہے آپ نے۔ پھر آپ نے اپنا موبائل نمبر بہت ہی احتیاط سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی کوالیفیکیشنز لکھنی ہے جو ظاہر ہے ایف ایس سی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپلائنگ فار بی ایس این جنرک 4 ایئر پروگرام، یہ کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز آپ کا ای میل یا جی میل ایڈریس ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنے جی میل ایڈریس کو احتیاط سے کہیں لکھ رکھیں، تاکہ آپ نے ہمیشہ یہی جی میل ایڈریس استعمال کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نیچے آپ کا پاسورڈ ہے، آپ ایک دفعہ لکھیں، پھر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ ری ٹائپ پاسورڈ یعنی دوبارہ کنفرمیشن کے لیے اس پاسورڈ کو لکھیں، اور یہ بھی پلیز آپ نے اس پاسورڈ کو کہیں بالکل پکا پکا لکھ کر رکھنا ہے کہ یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، کہیں لکھ کر اپنا جو جی میل ہے اور وہ لکھ دے، تاکہ جب بھی آپ کو لاگ ان کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ اسی سے لاگ ان ہوا کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہے آئی ایگری ود دی پنجاب نرسنگ ایڈمیشن سسٹم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، تو آپ نے یہاں پر ٹک مارک لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ ٹک مارک نہیں کریں گے تو یہ آگے پروسیڈ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جو رجسٹر والا بٹن ہے آپ نے اس کو دبا دینا ہے۔ جب آپ رجسٹر کا بٹن دبائیں گے تو پھر آپ کو میسیج آئے گا کہ آپ اپنی ای میل کو چیک کریں۔ جب آپ اپنی ای میل کو چیک کریں گے تو وہاں پر اس قسم کا میسیج آیا ہوا ہوگا، یہ والا انٹرفیس ہوگا، اور اس میں کہا ہوگا کہ یہ جو ہے
Thank you for registration. Please click this link to complete your registration or copy and open in the new tab. پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ جو نیلے کلر میں ہے لنک، آپ اس کو دبائیں گے تو آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی۔ جب آپ اس نیلے رنگ کے لنک کو دبائیں گے یا پریس کریں گے تو اس ٹائپ کا انٹرفیس آئے گا جس میں لکھا ہوا ہے کہ یور رجسٹریشن پروسیس کمپلیٹڈ، پلیز کلک لاگ ان بٹن ٹو پروسیڈ۔ یہاں پر یہ جو لاگ ان کا بٹن ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دبانا ہے۔ دوبارہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ آپ جو بھی چیزیں پر کریں انتہائی احتیاط سے پر کریں، کوئی اسپیلنگ کی مسٹیک نہ ہو، جیسے کوئی شناختی کارڈ کا نمبر ہے تو وہ لکھنے میں کوئی غلطی نہ ہو، ڈومیسائل کے اسپیلنگ لکھنے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ جب آپ لاگ ان والا بٹن دبائیں گے تو ایسا انٹرفیس ظاہر ہوگا۔ اس میں آپ نے یور ای میل، اپنا ای میل بہت احتیاط سے لکھنی ہے، پاس ورڈ جو آپ کا ہے وہ آپ نے بہت ہی احتیاط سے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ باہر مطلب کسی پرائیویٹ کوئی کمپیوٹر کا دفتر ہے یا وہاں سے کروا رہے ہیں بلکہ کسی اور آدمی سے، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ریممبر می آن دس کمپیوٹر، تو پھر اس وقت آپ اس کو ٹک نہ کریں، ورنہ خدا نخواستہ آپ کی معلومات جو ہے کوئی اور بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا ذاتی کمپیوٹر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معلومات سیو رہیں تو پھر یہ ریممبر می آن دس کمپیوٹر، تو پھر اس کو آپ ٹک کر سکتے ہیں، اور یہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ لاگ ان کریں گے۔ اب جب آپ لاگ ان کریں گے تو ایسا انٹرفیس ظاہر ہوگا جس میں لکھا ہوگا وارننگ، ایلیجیبلٹی، پری کوالیفیکیشنز اور اٹیچمنٹس، اور آپ پلس کے نشان کو دبا کر تو ان سب چیزوں کو باری باری کھول کر احتیاط سے پڑھ لیں۔ وارننگ میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپلیکیشن فارم کے ساتھ جو بھی ڈاکومنٹ جمع کرائیں گے ان کی 3 سٹیجز پر جانچ پڑتال ہوگی۔ ایک تو جب آپ اپلیکیشن دیں گے اس وقت ان کو جانچا جائے گا۔ اس کے بعد آپ فرض کریں کہ کسی بھی نرسنگ کالج میں جاتے ہیں، آپ لاہور میں جاتے ہیں، ملتان میں، چکوال میں، تو وہاں دوبارہ ان کے آپ کے ڈاکومنٹ کی جانچ ہوگی، اور پھر جب آپ ٹریننگ کر رہی ہوں گی تو پھر ان چیزوں کی جانچ ہوگی۔ جو بھی ڈاکومنٹ آپ جمع کرائیں گے اگر اس میں کسی وقت بھی کوئی بھی غلطی پائی گئی یا وہ جعلی ہوا یا اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو تو آپ کے خلاف سخت انتظامی ایکشن لیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہیں ان میں میٹرک ود سائنس، فزکس، کیمسٹری اینڈ بایولوجی ایز کمپلسری سبجیکٹ، یعنی میٹرک میں آپ کا بایولوجی کا ہونا لازمی ہے۔ ایف ایس سی پری میڈیکل ود منیمم 50% مارکس، ایف ایس سی میں آپ کے کم از کم پری میڈیکل میں 50% مارکس ہوں، آپ کا ڈومیسائل پنجاب کا ہو۔ اس میں صرف خواتین اپلائی کر سکتے ہیں، مرد اس کے اہل نہیں ہے، اور عمر کی آخری حد 35 سال ہے۔ پلیز یاد رکھیں کہ جو آپ کا فوٹو ہے وہ بلیو بیک گراؤنڈ میں ہو۔ اس کے بعد جو شناختی کارڈ ہے اس کی دونوں سائڈیں آپ نے اسکین کرا کر بھجوانی ہے۔ پھر آپ نے اپنا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بھجوانا ہے، اور سرٹیفکیٹ جو آپ کی مارک شیٹ ہوتی ہے اور جتنے ٹوٹل آپ کے مارکس آئے ہیں وہ سارے سرٹیفکیٹ آپ نے بھجوانے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی مارک شیٹ بھی آپ کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اس قسم کا انٹرفیس آئے گا۔ پلیز یہ دیکھ لیں کہ جو بھی آپ تصویریں یا امیجز بھجوائیں گے تو وہ جے پی جی یا پی این جی فارمیٹ میں ہوں اور 500 KB سے کم کی ہوں۔ یہ آپ کسی کمپیوٹر کے ایکسپرٹ سے پوچھ لیں اور بہت ہی احتیاط سے بھیجیں، کیونکہ صرف
یہ نہ ہونے کی وجہ سے کہیں آپ کی خدا نخواستہ درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو جائے، تو اس لیے یہ چیز پلیز آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کو اسکین کروائیے گا اور بھیجیے گا۔ یہاں آپ نے اپنی فوٹو بھیجنی ہے، اپنے شناختی کارڈ کا فرنٹ والی پیج اور اپنے شناختی کارڈ کی بیک والا پیج، یہ دونوں بھیجنے ہیں، یعنی شناختی کارڈ کا آپ نے فرنٹ بھی بھیجنا ہے اور بیک بھی بھیجنا ہے۔ پلیز یہ والا انٹرفیس بھی غور سے پڑھیں۔ نوٹ: اگر جمع کرائی گئی معلومات کے غلط، مشابہ یا من گھڑت ہونے کا تعین کیا جاتا ہے تو درخواست مسترد کر دی جائے گی اور کوئی بھی پروگرام جو پہلے سے شروع ہو چکا ہے ختم کر دیا جائے گا۔ سرکاری سطح پر اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اگر جمع کرائی گئی تصاویر میں سے کوئی پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو درخواست فارم کو مسترد کر دیا جائے گا۔ پلیز اس چیز کی یقین دہانی کرائیں کہ جو بھی ڈاکومنٹ آپ سکین کرا کر بھجوا رہے ہیں وہ بالکل کلیئر پڑھے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مشورہ یہی ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ بہت ساری خواتین کو ان کا اندازہ نہیں ہوگا اور لے مین کو اندازہ ہوتا بھی نہیں ہے، تو کوئی بھی ایکسپرٹ جو ہے جو یہ کام کرتا رہتا ہے، چاہے وہ پیمنٹ پر کرے، تو اس کے مشورے سے اور ان سے یہ کروا لیجئے گا۔ مطلب ایسے کوئی ہاف ہارٹیڈلی یا آپ صرف ایک وجہ سے آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا ہے، تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کیجئے گا اور کوئی بھی چیز بالکل مکس نہیں کرنی ہے، تسلی سے بالکل کر کے تو آپ نے یہ بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اس پیشے میں بہت کامیاب کرے، لیکن آپ نے احتیاط سے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنی ہیں۔ اس میں ابھی بھی کچھ اور تفاصیل آئیں گی، آپ ان سب کو احتیاط سے پر کر کے تو بھیجیں، اور پلیز سبسکرائب کا بٹن دبا کر جنرل نالج بائی ایم اختر سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کسی پوائنٹ پر کلیریفیکیشن چاہیے تو کومنٹ میں لکھیں، کوشش کی جائے گی کہ آپ کے ان سوالوں کا جواب دیا جائے۔ تھینک یو۔